الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والجماعة سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تسابوا فأقرأهم وإن تسابوا فأورعهم وإن تسابوا فأسنهم ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة ويكره للنساء أن يصلين وحدهن بجماعة فإن فعلن وقفت الإمامة وسطهن كالعراة ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه وإن كان اثنين تقدمهما. ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما شريكان في صلاة واحدة ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز والعشاء عند أبي حنيفة رحمه الله. قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز خروج العجوز في سائر الصلاة. صلاة الجماعت قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جماعت سنت مؤکدہ ہے یعنی قریبہ من الواجب، یہ ظاہر الروایہ، اور تحفہ میں ہے واجبہ ہے جماعت ان کی دلیل لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہاں جماعت کا ذکر ہے تو وَارْكَعُوا امر ہے، کیا ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے جماعت کے وجوب پر. محض ہم نے کہا ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، کیوں؟ بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جماعت سونان الہدا سے ہے. اے نہ رکھے سونے، نہیں پیچھے رہتا جماعت سے مگر منافق. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں 3 آدمی کسی قریہ میں نہیں اذان دی جاتی، ان میں کوئی بھی اذان نہیں دینا، اور نہیں قائم کی جاتی ان میں نماز. لا تو کام ہوئے نا تو تقوم ہوئے بنا اذان دین نے تو نہ ہو جماعت کریں نا نہ ہو تو نہ ہو، اے مطلب کمال ہے. مگر تحقیق مسلط ہو جاتا ہے ان پر شیطان. سونے فرمایا اپنے ہر غلام نو کہ لازم پکڑ تو جماعت کو، علیکا بالجماعت ہے او کی کر محض پکڑ لیتا ہے بھیڑیا فازا کو. کس کو؟ فازا جڑی کلی بکری ہونے نا انہوں کون بگیار ڈٹھے ہیں نہ تو سنیا پیڈاں تو بکریاں لے پہن کہ بھی کوئی سنے. کمال یار. استحواذا یعنی استولا علیہم، مانا دسے بھی ان پر وہ غالب آ جاتا ہے اور قدرت پا لیتا ہے وہ ان سے، انہوں نے گمراہ کرنے دی. کون؟ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے تعلیم دی ہمیں سنن الہدا کی، اور بے شک سنن الہدا سے صلاۃ فی المسجد ہے وہ مسجد جس میں اذان دی جائے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو، یعنی صحابہ پاک نو رائے تو نہ ان مطلب کہ دیکھتا ہوں میں اپنے
یعنی اپنے ماحول کو، جس کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اپنے اس ماحول کو، اور نہیں پیچھے رہتا تھا نماز سے مگر اور ایک حدیث میں ہے کہ سونیا فرمایا وہ بندہ کہ خوش لگتی ہے، اچھی لگتی ہے اس کو یہ بات کہ ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے کل مسلمان ہونے کی حالت میں، بس چاہیے کہ محافظت کرے ان نمازوں پر جس وقت ندا دی جا ان کے ساتھ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے سنن الہدا، اور بے شک یہ 5 نمازیں ہننا سنن الہدا سے ہیں، اور اگر تم نماز پڑھو گے اپنے گھروں میں جیسا کہ نماز پڑھتا ہے یہ پیچھے رہنے والا گھر ہو اپنے گھر میں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ البتہ چھوڑ دو گے تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، اور البتہ دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو، اور وما آگے وہ ہے نا پچھے کو بات رہ گئی کہ بھی نہیں پیچھے رہتا تھا کوئی مگر منافق معلوم النفاق، اور سونے دا فرمان ما من صلاۃ فی قریۃ ولا بدو، پنڈ تے ٹوک لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیکم بالجماع، کیونکہ کھا جاتا ہے بیڑیا قاسیہ جڑی وکھری چرنی ہے بنیاں تے۔ اگے بھی حدیث ہے لفظ نے ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعۃ فانما یأکل الذئب القاسیۃ، عذر وہ عذر کہ ساکت ہو جاتی ہے ان عذروں میں حضور جماعت، اور جب ثابت ہوگی یہ بات کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے پس بے شک جماعت ساکت ہو جائے گی عذر کی حالت میں، جیسا کہ بارش اور آندھی لیلہ مظلمہ میں، لیلہ اور بہرحال دن میں پس نہیں ہے آندھی عذر تے ہن تا بتیاں ہی بتیاں، اور اسی طرح مضافات الاخبثین یا ان میں سے دو میں سے ایک، او چھوٹا وڈا پیشاب تنگ پیا کردا ہے تے کٹ کٹ کے تے جماعت کھلو گئی ہے، اے بنا پہلے جا کے صفائی کرے تو پھر، یا ہو کہ جب نکلے گا تو خوف کرتا ہے یہ کہ قید کر لے گا اس کو اس کا غریم فی الدین، اے غریب شے کو نہیں تے نے قرضہ دینا ہے تو وہ انہوں قابو کر لے گا، یا خوف کرتا ہے اندھیرے کا، کس کا؟ تو او تاں بھیجنا جی مسئلہ، اور ساڑھے ان شہرہ جو اندھیرا بھی ہوا تو مسئلہ کوئی نہیں، یا ارادہ کرتا ہے سفر کا، کس کا؟ ہن ویکھو نا مسئلے نے تے انہاں نال عقل میں تے جوڑنا ہے کہ بھی ہن اونج دی ظلمت پکے روڈ، فرض کرو اندھیرا بھی ہوئے تے پکے روڈاں تے ساری گلیاں پکیاں نے مسیتے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ارادہ کر رہا ہے سفر کا اور قائم کی گئی ہے نماز، جماعت بھی کھلو گی تے سفر دا ارادہ ہے تے قافلہ آگا نکل گیا ہے، بس ڈرتا ہے یہ کہ فوت ہو جائے گا اس سے قافلہ، اس سے فوت ہو جائے گا۔ ہن تسی اس نوں عمل کر سکتے ہو بھی کہڑے پنڈا شنڈا جڑے کو لوکل روڈ نے، یا بھی تسا وہ بس تے ٹکٹ لے لئیے ان دا ٹائم ہو گیا تو ادھر جماعت کھلو گئی ہے تو پھر بھی ذرا مسئلہ ہے بھی وہ نکل گئی تو تسا پیسے دیتے ہیں یا مسائل ہیں، یہ اس نوں اتنے کر سکتے ہو اس دے نال۔ تو ویسے تو وہ جڑا سی بھی قافلہ نکل گیا تو پچھوں کی بنے گا وہ تو گل نہیں رہی، لیکن بھی سنگیاں کٹھیاں جانا ہوئے تو پھر مسائل ہیں پہ دور جانا ہوئے تو جی عقل کو بندہ کم لے سکتا، یا ہو قیم بے مریض، یا مریض ہے تے اے پڑھا جائے جماعت نال نماز پڑھن تے انہوں کو تکلیف ہوندی، اے ہوندے کول تے لہذا اتھے پڑھ لوے،
یا خوف کرتا ہے اپنے مال کے ضائع ہونے کا، جماعت نال نماز پڑھن جاندے ہیں دا مال بار پہ پیچھے تھی حضرت چور ہری پھردے بنے چک کے لے جان گے جی۔ یا حاضر ہو گئی رات کی روٹی اور قائم کی گئی صلاۃ عشاء اور نفس اس کا خواہش کرتا ہے روٹی کی طرف، نفس اس کا تو رات کا کھانا حاضر ہو گیا ہے، جماعت کھلو گی عشاء دی تے نفس خواہش کردا ہے جے جماعت نال گیا تے ساری توجہ ادھر رہے گی، نماز کھانا بن جائے دی تے چس نہیں، کھانا نماز بن جائے تے ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب حاضر ہو کھانا عشاء کے وقت کے غیر میں کسی اور وقت دی نماز ہے اور نفس اس کا خواہش کرتا ہے اس کی طرف تو جماعت بھی چھوڑ سکتا۔ اور اسی طرح نبینا نہیں واجب اس پر حضور جماعت عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ پائے قائد یہی مسئلہ ہے کیڑا، اور عندہما حضور جماعت واجب ہے جب نبینا قائد پائے۔ 11واں عذر اور نہیں واجب حضور جماعت مقعد پر، اور جڑا لولا ہے لتاں کام نہیں کر دیاں، اور نہیں واجب حضور جماعت مقدوع الید والرجل من خلاف پر، ایک ہاتھ کٹیا تے ایک خلاف تو ایک پاسے ہون تو پھر تو ہے مشکل ہے۔ اور نہ ہی مقطوع رجل جندہ ایک پیر کٹیا ہوئے تامی شدہ بساکھی تے ہونا ہے، اندے واسطے حضور جماعت آ جاوے تو بڑی فضیلت ہے۔ اور نہیں واجب حضور جماعت شیخ کبیر پر او بڈھا چوکھا، اور نہیں واجب حضور جماعت شیخ کبیر پر، اللہ تھلے داخل نے سارے، اللہ زی وہ شیخ کبیر جو نئی طاقت رکھتا ماشج کی، دیکھو جے بابے نو کو پوترے لے ہوندے نے پتر لے ہوندے نے ٹور کے ریڑی تے باگے بڑی گل ہے، عظمت پہن گے جی۔ اے جی اے 11 عذر آئے نے، کنے 11۔ اچھا جی جماعت واسطے کنے بندے چاہیے نے جی، اور اقل الجماعت 2 ہیں، 2 ہون تے جماعت ہونی ہے۔ ہائے ہائے، اگرچہ نماز پڑھے، اگر نماز پڑھے اس کے ساتھ بچہ جو نماز کو سمجھتا ہے، جو او 7 سال تو کام شروع تھی وینا، اے بچہ جو سمجھتا ہے نماز کو تو ہوگی یہ جماعت، اے جماعت اے جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس سونے دے نال سرگی کھلوتے ہیں اس لئے بالغ کوئی نہیں ہے، بالغ تے فتح مکہ تے بھی نہیں سنونا، آپ دسیا جی یاد ہے جی، ایتھو ثابت ہوئے بھی بچہ یا کل نال ہوئے تے جماعت ہو جاندی ہے، بکلیا نہ پڑے۔ حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی کسی نے کہ نئی نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ اور امامت کرائی اس نے بچے یا کل کی تو حانس ہو جائے گا، اے مسئلہ جو وہ قضا فی الفتاوی مسئلہ جی۔ اور اگر نماز پڑھی مولوی رمضان نے اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ یا اپنی لونڈی کے ساتھ، انہیں پیچھے کھلونا ہے متا کہ کرمالی موڈے نال موڈا جوڑے نا انج نہیں پیچھے، تے یا اپنے بچے کے ساتھ، وہ بچہ جڑا نابالغ ہے، پس تحقیق لایا ہے مولوی رمضان جماعت کی فضیلت کو۔ اور اگر سو گیا یا بھول گیا یا مشغول کر دیا گیا جماعت سے، ہونے نے نماز پڑھنی ہے، پس مستحب یہ ہے کہ جمع کرے اپنے اہل کو اپنے گھر میں، بس نماز پڑھائے ان کو۔ اور تحقیق فرمایا ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولویوں جو بندہ پڑھے
40 दिन जमात में पाए तकबीर उला को लिख देते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए 2 बरातें, एक बरात मिन अन्नार, एक बरात मिन अन्निफाक, औला बिल इमामत, कौल शेख रहमहुल्लाह का, और औलन्ना से बिल इमामत, आलम है उनका सुन्नत के साथ, आलम है उनका यानी आलम है उन मसलों का जो इस्लाह करते हैं नमाज की और फासिद करते हैं नमाज को। और मुराद सुन्नत से यहाँ शरीयत है। बस शरीयत बे नमाज दे मुतल्लक मसाइल नूं ते नमाज दे मुतल्लक मसाइल जानने वास्ते पहले ज़रूरी है गुसल दे भी नजासत हकीकियात, नजासत खफीफात, गलीज़ात, हुक्मिया दे मसले भी ते वुज़ू ते संजे दे मसले भी, ये चीज़ां सारियां पता होण। नमाज दे मसले विच शरायत भी हैं, अरकान भी हैं, सारे उन्हें पता होण। बस अगर मुसावी हो नमाज दे मसले विच तो पस उनका जो ज़्यादा कारी है अल्लाह ताला की किताब के लिए, जो ज़्यादा कारी अल्लाह ताला और आशिया दे नाल लिखिया जे भी उनके भी लफज चंगे ने तो सोहना पढ़दा ते मतलब ये बाद च वरना साहबा पाक दे ज़माने च अकरा हुंदा सी जिहड़ा शरीयत नूं ज़्यादा जानदा है, क्योंकि लफज तो ठीक पढ़ने तो उन्हां दी मादरी ज़ुबान है जी। यानी जब सारे बराबर हों इल्म में और एक उनका कारी हो तो आगे किया जाए कारी को, इसलिए कि इसमें एक ज़्यादती पाई गई केड़ी किरात आली। कौल शेख का अगर सारे मुसावी हो इन दोवां चीज़ां विच तो बस उनमें से जो औरा है, उनमें से वो उन सुने जे, इसलिए कि इसके पास वरा की ज़्यादती है। ये वरा की शैव है। वरा एक दर्जा है जो तकवे के दर्जे से फ़ौक है, इसलिए कि तकवा महारिम से बचना और वरा फिर महारिम के ऊपर शुबहात से भी बचना। कौल शेख का अगर मुसावी हो सारे तो बस उनमें से जो उनमें से उम्र में बड़ा है, यानी बड़ा है उनका ज़रूर उम्र के, इसलिए कि इस आसान के आगे करने में जमात की तकसीर है, इसलिए कि वो ज़्यादा खशियत वाला है अपने गैर से। बस अगर सारे मुसावी हों उम्र में तो जो उनमें अहसन है अज़रूव खुलक के, और अगर मुसावी हों तो जो उनमें से अहसन है अज़रूव खलक के, जिनकी शक्ल सूरत चोखी सोनी। अल्लाह अल्लाह वो बंदा के मकरू है इमामत उसकी। कौल शेख रहमहुल्लाह का ये उन दलीलां वेख्या जे जरा दलीलां ता मैं कह जरा गौर करे जे। और मकरू है ग़ुलाम को आगे करना और आराबी को आगे करना, इसलिए कि ग़ुलाम मुस्तखफ़ बे है, चूँकि वो ग़ुलाम है तो उसके माशरे में वो इज़्ज़त नहीं है जो हुर की होती है, और भागेंगे लोग उससे, नफ़रत करेंगे लोग उससे। आराबी वो होता है जो सुकूनत करता है बवादी में, और जहालत आराब में गालिब है। जहालत मसाइल नू ना जानना इस बाब किंदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अजदारो अल्लाह यालमू, ये कि वो नहीं जानते, उजड है वो, ये कि नहीं जानते वो हुदूद उसकी के नाजल किया अल्लाह ने अपने रसूल पर, और जेड़ा सोने उत्ते नाजल होने वाले ने उन्हें ना जान दे। अजदर ने, अजदर की ने सूरह तौबा विच माना कट के दसो मैंने
ہیں زیادہ لائق وہ پچھوں سے لا رہی گل جی بھی اے جڑے نے بھی وہ بھی پچھلی گل آدھی پی اندر لائق نے کہ جڑے بھی اے حدود ما انزل اللہ علی رسول نہیں جان دے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اب پچھو نال جوڑنا متن اور مکروہ ہے تقدیم جو کرو تقدیم پڑھی رکھا تھا چھڑی نینو اور مکروہ ہے آگے کرنا کس کو اس لیے کہ منافق متہم ہے اپنے دین کے معاملے میں سنیں لا یتہم نہیں بلکہ متہم ہے دین کے معاملے میں اچھا انجو بتا میں ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ نہیں اہتمام کرتا اپنے دین کے معاملے کا انجو تو پھر ٹھیک ہے تو جے دوجا ہوئے تو پھر یہ کہ بھی اللہ نہ ہوئے جی جے اہتمام ہوئے نا تو پھر اس لیے کہ وہ نہیں اہتمام کرتا اپنے دین کے معاملے اے شاباش واہ واہ مولی کاشف کہ بھئی چونکہ دین کے معاملے کا وہ فاسق کیڑا ہوتا ہے جڑا گناہ کبیرہ کرتا ہے تو جس کو دین کے معاملے کا اہتمام نہیں ہے وہ مسلح پر کھڑا ہونے کا وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ نہیں اہتمام کرتا اپنے دین کے معاملے کا اپنے تو لہذا انہوں عزت والی جگہ تے نہ کھڑا کرو عزت والی جگہ تے نہ کھڑا کرو لا یہتم بامر دین ہی لا یہتم بامر دین ہی اس لیے کہ وہ اپنے دین کے معاملے کا اہتمام نہیں کرتا لہذا ان دی نماز مکروہ ہے کیے اور مکروہ ہے آگے کرنا والد الزنا کو مکروہ ہے آگے کرنا والا تو زنا کو اس لیے کہ نہیں اس کے لیے ابا جان جو اس کو دین کے فقاہت حاصل کرائیں ایتھے جنہاں دے ابے ہیں چنگے چن چاڑی کھڑے نے جی بھی اوندا دا باپ کو نہیں جڑا انہوں کی کرے جو فقے ہو لہذا پس غالب ہے اس پر جہل اے والد زنا دے پیچھے نماز پڑھنے دا کی سبب ہے جہالت کیڑی شے دی میں نماز دے مسئلے نہیں عنوان دے اور مکروہ ہے آگے کرنا نبینے کا وجہ اس لیے کہ وہ نہیں بچتا نجاست سے یہ نہیں کہ بچتا نہیں مطلب پتہ نہیں لگتا اور نہیں رہنمائی پاتا قبلے کی طرف مگر اپنے غیر کے ساتھ وفی المحیط اور محیط میں یہ مسئلہ ہے جب نہ ہو نبینے کا غیر بوسارا سے افضل اس سے تو پھر نبی نہیں اولائے قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر آگے کر دیا لوگوں نے آج جڑے پیچھے گزرے نے تو جائز ہے جائز کا مطلب ہے اب ٹوٹا پجا گزارا کہ اے مطلب ہے جی با وجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھو ہر بر اور فاجر کے پیچھے اور اس لیے کہ جناب عبداللہ بن عمر اور جناب انس بن مالک اور ان دونوں کے غیر صحابہ پاک تابعین رضی اللہ عنہم سے نماز پڑھتے رہے حجاج کے پیچھے باوجود کہ وہ اپنے زمانے والوں میں سے افسق تھا کیا تھا لا جی عمر بن عبدالعزیز دی گل سنو حتیٰ کہ کہا جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر لے آئے ساری امت اپنے کرتوت ساری امت اور بات یدی جات نال کہ ساری امت اپنے اپنے کرتوت لے آئے اور وجہ نہ اور لے آئے ہم بنو میہ اے بنو میہ ہے نا ہم بنو میہ لے آئے ابو محمد کو یعنی بن یوسف کو کنیت سی تو لغلبناہم البتہ ہم ان پر غالب آ جائیں گے یعنی سانو باقی یزید نو تے لیونے دی لوڑ ہی نہیں کلا اسی کنو لے آئیے تے باقی ساری امت اپنے کرتوت لے آئے تے مقابلہ کرائے اسی ود جام گونا نالن جی یہ عمر بن عبدالعزیز نے پچھلیاں دے اوتے رونا روئے کہ بے کے ہو جی زندگیاں گزاریاں جے
تاریخ الاسلام للذہبی حوالہ دیتا نے تھلے جلد نمبر 2 تے واقعہ نمبر 1077 وہ جتھے نا دا ہوندا ہے جی عمر بن عبدالعزیز نے ایک گل آکھی پس اگر کہے تو پس کیا افضل ہے یہ کہ نماز پڑھے بندہ ان کے پیچھے یا اکیلا پڑھے؟ بعض نے کہا ہے بہرحال فاسق کے حق میں پس نماز اس کے پیچھے اولا ہے باوجہ اس کے کہ ذکر کیا ہم نے صحابہ پاک کے نماز پڑھنے سے حجاج کے پیچھے اور آخرون بہرحال آخرون جڑے دوجے نے پس ممکن ہے یہ کہ ہو انفراد اولا باوجہ ان کی جہالت کے نماز کے شروط کے ساتھ اور افضل یہ ہے کہ نماز پڑھے ان کے غیر میں او مسجد لبے جتھے کو اچھا امام ہوئے اس لیے کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں امامت ان کی بابا حداد 800 ہجری دا ہے ادوں دی گل پیا کرے اور تحقیق فرمایا ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بندہ جو امامت کرائے کسی قوم کی حالانکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو پس نہیں نماز اس کی اور مکروہ ہے نماز شارب الخمر کے پیچھے آکل الربا کے پیچھے اس لیے کہ وہ فاسق ہے اور مناسب ہے امام کے لیے یہ کہ نہ لمبا کرے تیوا لمبی کرے اور لوگوں کے ساتھ نماز چوکھی لمبی نہ یعنی قدر مسنون کے بعد یعنی اے مطلب ہے باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی اپنی قوم کو پس لمبا کر دیا ان کے ساتھ قیام سورہ بقرہ پڑھنے ہیں پس شکوہ کیا انہوں نے حضرت معاذ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سونے دی بارگاہ کی کیتا شکوہ کیتا پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو افتان انت یا معاذ جی کیا فتنے میں ڈالنے والا ہے تو اے معاذ سرکار نے فرمایا یہ ارشاد 3 مرتبہ فرمایا کہاں ہے تو والسماء والطارق والشمس وضحاها سے بے پڑھیا کر اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت معاذ کو نماز پڑھا تو ان کو ان کے ادف والی نماز انہاں وچ کمزوراں دا لحاظ کر کیونکہ ان میں مریض بھی ہیں بڑے بوڑھے بھی ہیں اور حاجت والے بھی ہیں ذکر کیا گیا مصابیح میں موجودہ نام مشکات شریف کہہ سکتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اپنی قوم کو عشاء کی نماز پس شروع کر دیا آپ نے نماز کو سورۃ البقرہ کے ساتھ پس پھر گیا ایک رجل ان سے پس سلام پھیر دیا پھر نماز پڑھی اکیلے چلا گیا پس فرمایا حضرت معاذ نے جلے بعد پتہ لگا کہ سلام پھیر کے کلہ پڑھ کے چلا گیا فرمایا کہ وہ منافق ہے کیا ہے اس بندے نے پتہ لگا بھی میں نے منافق آکھیا نے سارے دے سامنے تے منافقاں تے بڑی کوچری تے میں تے ماریا گیا پس چلا گیا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنے ہو عرض کی یا رسول اللہ سونے ہو صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم قوم ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہم پانی لاتے ہیں اپنی اونٹنیوں پر او بوٹیاں نو دینے شینے واسطے اور بے شک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہمیں گزشتہ رات پس پڑھی اپنے بقرہ پس فتجوز تو پس میں علیحدہ ہو گیا میں نے مختصر نماز پڑھی چلا گیا انہوں نے زام کیا ہے کہ میں منافق ہوں تو سونے ہو ارشاد فرماؤ
پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ افتان انتا قالہ ثلاثاً 3 باری سونے فرمایا کیڑی گل اللہ فرمایا پڑھ والشمس وضحاہا سبح اسم ربک الاعلی اور ان دونوں کی مثل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نئی نماز پڑھی میں نے کسی ایک کے پیچھے جو اتم بھی ہو اور اخف بھی ہو اس نماز سے جو پڑھی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی معوذتین صبح فجر کی نماز میں، پس جب فارغ ہوئے سرکار صحابہ پاک نے عرض کی او جزتا یا رسول اللہ سونے ہو آپ نے نماز مختصر کر دی ہے، کیا وجہ بنی؟ فرمایا سنا میں نے بچے کا رونا، پس ڈرا میں اس کی ماں پر کہ وہ پریشان ہوگی۔ پس دلالت کرتی ہے یہ حدیث اس بات پر کہ امام ینبغی لہو یہ ہے کہ رعایت کرے جماعت کی حالت کی۔ حضرت عبداللہ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے قال اتی رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا اتاخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما یطیل بنا قال فما رأیت۔ ابو مسعود کہتے ہیں پس نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اشد از روئے غضب کے اپنے واز کرنے میں آج کے دن سے۔ فقال یا ایھا الناس ان منکم منفرین، بے شک بعض تم میں سے لوگوں کو بگانے والے ہیں، پس جون سا تمہارا فایکم ما تم میں سے جون سا صلی بالناس فلیتجوز پس چاہیے کہ اس میں ما صلی اللہ جڑا نا وہ کتابت ہے جو ایوکم ما جے ایوکم ما سن رہے ہو تو پرلے پاس چلا گیا جی دھیان کرے جی مطلب ما صلی اللہ پہ بناؤ فلیتجوز فإن فیہم المریض والکبیر وذا الحاجہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی فیؤم قومہ۔ اے بھئی متنفل دے پیچھے فرض ہوندے کہ نہیں اوتھے بھی یہ حدیث پیش ہے، چپ ہو گئے بھئی سرکار دے پیچھے پڑھ کے جاندے نے بھی اے فرض نہیں یا او فرض نہیں، او تو مسئلہ وکھرا ہے، او جتھے گزرے اوتھے وے ایتھے گل سمجھو۔ فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم اتی قومہ فأمہم فافتتح بسورۃ البقرۃ فانحرف رجل فسلم ثم صلی وحدہ وانصرف۔ سمجھا رہی ہے؟ فقالوا له صحابہ پاک نے سنو آکھیا او جلے جماعت نماز پڑھ کے سارے باقی گئے انافقت یا فلاں فلاں تو منافق ہو گئے نماز چھڑ کے آ گئے۔ قال لا واللہ البتہ ضرور میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونے نو خبر دیاں گا اس گل دی جی پھر جو سونے جڑا فیصلہ کرنگے۔ تو فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اصحاب نوادحا نعمل بالنہار وانا معاذا رضی اللہ تعالی عنہ صلی معک العشاء ثم اتا فافتتح بسورۃ البقرۃ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی معاذ فقال یا معاذ افتان انت اقرا بکذا وقرا بکذا۔ قال سفیان راوی نے فقلت لعمر بھی میں اپنے استادہ نو آکھیا کہ انا ابو الزبیر حدثنا عن جابر انہ قال اقرا والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا وسبح اسم ربک الاعلی۔ فقال عمر نحو ھذا اے یا اندی مثل بھی سونے فرمایا ہے او اچھا جی او جڑا فرمایا بھی میں سونے دے پیچھے نماز پڑھی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال ما صلیت خلف احد او جازا صلاة من صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تمام کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقاربہ
وکانت صلاۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ متقاربہ فلما کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مد فی صلاۃ الفجر وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمد قام حتی نقول قد اوہما. سرکار کچھ دیر کھڑے ہوندے سن کی کہہ کے ہم کہتے تھے شاید وہم ہو گیا بھی قیام ہے، بھی ہم یہ خیال کرتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوہما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہ قال ما صلیت خلف احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جازا صلاة ولا اتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رویا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی صلاة الفجر فی سفرہ بالمعوذتین سفرج قلت رواہ ابو داود الاخرہ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اقود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ فی السفر کہ عقبہ کہتے ہیں کہ میں سونے دی اونٹنی دی مہار پکڑ کے چلدا پہ سفر وچ. فقال علی سونے میں فرمایا یا عقبہ تو الا اعلمک خیر سورتین قرأتا، کیا میں تمہیں سکھاؤں دو صورتیں جو خیر سورتین ہیں جو پڑھی گئی ہیں. تو سرکار نے مجھے سکھائیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو عقبہ کہتے ہیں پس نہ دیکھا سرکار نے مجھے کہ خوش ہوا میں ان کے ساتھ بہت زیادہ، یعنی سرکار نے میں نے ویکھیا کہ میں اتنا زیادہ خوش سونے دے اس فرمان تے کہ سونے میں نے صورتاں سکھائیں وہ اسی کہ بھی یہ چھوٹیاں نے کی نے اللہ. تو کہتے ہیں کہ فلما نازل سرکار لے صلاۃ صبح صلی بہما، تو سرکار نے یہی دونوں صورتیں پڑھی صبح کی نماز میں لوگوں کے لیے. جب فارغ ہوئے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے التفت الیہ، عقبہ کہتے ہیں میری طرف توجہ فرمائے. فقال یا عقبہ کیف رأیت، ہن پتہ لگے کڑیاں شان والیاں نے میں اج حکم ربی نماز چیا تو میں پڑھیاں نے جی. ان عقبہ ابن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ہم ان کو امامت کرائی بالمعوذتین فی صلاۃ الصبح. سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المعوذتین امن القرآن ہما، سونے یہ قرآن سے ہیں. تو فامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر بہما. مکروہ ہے جماعت عورتوں کی، قولہ اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے یہ کہ نماز پڑھیں وہ اکیلی جماعت کے ساتھ. کون ایک ہی ہے یعنی بغیر رجال کے، اے نہیں بھی رجال پیچھے ہون، مرد اگے جماعت کرامن عورتاں پیچھے پڑھن، اے مکروہ نہیں. برابر ہے اس میں فرائض اور نوافل اور ہے اللہ. اور بہرحال صلاۃ الجنازہ میں پس ذکر کیا گیا ہے نہایا میں، اور صلاۃ جنازہ بھائی اے بھی عورتیں پڑھن ذکر کیا گیا نہایا میں یہ کہ نہیں مکروہ ان کے لیے یہ کہ پڑھیں وہ جنازہ جماعت کے ساتھ اور کلیاں، اور کھڑا ہو ان کا امام ان کے وسط میں، اس لیے کہ وہ جب پڑھیں گی جنازہ کے لیے اکیلی کیا کریں گی، جب پڑھیں گی وہ فرادا تو ادا پہنچائے گا یہ صرف صلاۃ کے فوات کی طرف بعض پر، اس لیے کہ فرض تو ساقط ہو جائے گا ایک کی ادائیگی کے ساتھ، پس ہوگی نماز باقیات سے نفل، اور نفل صلاۃ جنازہ تنفل بے صلاۃ الجنازہ ہے ہی کوئی نہیں، نفلی جنازہ کوئی نہیں، جنازہ فرض کفایہ ہے. وہ ہے کہ مرد کوئی نہیں، مرد تے عورتاں جنازہ پڑھنا ہے.
ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਫੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਦਫਨਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਬਰ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਈਅਤ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਫਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਉਹ ਨਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਫਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮਰਨ ਵੀ ਏਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਕੌਲ शेख रहमहुल्लाह का बस अगर करें ये कि जमात करान कलियाँ तो खड़ा हो इमाम उनके वस्त में। और सुनो मसला, और इमाम के खड़े होने के साथ उनके वस्त में नहीं ज़ायल होगी कराहत, कराहत ज़ायल नहीं होगी, इसलिए कि तवस्सुत में तर्क है इमाम के मकाम का। इमाम अगे होंदा है, वो सुन्नत गई और महज रहनुमाई की है शेख ने इस बात की तरफ भी वस्त, इसलिए कि ये अकाल अजरुब कराहत के कैसे, क्योंकि ये काम अस्तर है उनके लिए, और इसलिए कि बचना तर्क सतर से, बेसतर करना बेसतर नहीं, सतर नहीं इनके को बचना फ़र्ज है, सतर होना चाहिए। और एहतराज इमाम के मकाम के तर्क से वो सुन्नत है, तो पस होगी रियायत सतर की औलाद, ए मुकाबला। और पस अगर नमाज पढ़े जमात के साथ तो फिर नमाज पढ़े बग़ैर अजान और बग़ैर इकामत के, बग़ैर। और अगर आगे हो जाए उन पर उनका इमाम तो नहीं फासद होगी नमाज उनकी जी। कौल वस्त हुन्ना, ये इसका सीन है, वासा तो हुन्ना ठीक नहीं। कानून इसमें ये है कि मौलवी जी हर जगह की सलाहियत रखे, उसमें बैन वसत दी जगह ते जिथे बैन आ सकता है, जिथे दरमियान वो वस्त होता है, वो क्या होता है वस्त। और वयकून वस्त, अब ज़र्फ़ होगा उनके दरमियान में वो जगह, जैसा कि जलस तो वस्तल कौम में, बैठा में वस्त में यानी कौम के दरमियान है। और हर जगह के ना सलाहियत रखे उसमें बैन वो वासातुन होता है, और उस वक़्त वासातुन इसम होता है, ज़र्फ़ नहीं होता। जैसा कि जलस तो वासातदार है, वासा। तो अब ये माना नहीं कि दार के दरमियान में बैठा, दरमियान वाला माना नहीं है जी, ये और माना है, वहाँ बयान नहीं किया यहाँ। तो वस्त और वासातुन का फ़र्क है। अच्छा जी मसला, और अगर कौम नंगी इरादा करे नमाज पढ़ने का, बस अफजल ये है कि नमाज पढ़ें वो सारे बैठ कर इशारे के साथ, और दूर हो जाए बाज उनके ऐशा बसे। अफजल ये है, अफजल बस अगर नमाज पढ़े जमात के साथ तो खड़ा हो इमाम उनके वस्त में, ते सफ़ा दो ना बनाना, एक कोई लंबी चले इशारे के साथ। अच्छा, तो जैसा कि औरतें और नमाज इन नंगों की जमात के साथ क्या है, मकरूह है। और जमात सुन्नत मुअक्कदा है, और लिर्रिजाल लिखे नाल करीबा मिनल वाजिब, और औलन्नास बिल इमामत, उनका आलम है बिस्सुन्ना ए बिल अहकाम शरिया अमलिया, जबकि वो किरात अच्छी कर सकता हो जितने के साथ नमाज जायज़ है। बस अगर बराबर हों किंदे विच, बस उनका अकरा बेतबार तजवीद किरात ही व तरतीलिहा, और अगर बराबर हों तो बस उनका औरा, उनका औरा,
اور اگر برابر ہوں ان کا سن اے اکبرہم سنن، اور مکروہ ہے آگے کرنا غلام کو، لأنہ لا یتفرغ للتعلیم، وہ مالک دی خدمت کرے نہ علم واسطے فارغ ہی نہیں، اور مکروہ ہے آگے کرنا عربی کو، لأن غالب منہم جہل، یہ گل، اور فاسق کو لأنہ لا یتہم لا یہتم اہتمام کرو، اچھا جی فاسق کو، اور نابینے کو لینا ہو اس لیے کہ وہ نہیں بچ سکتا نجاستوں سے، اور ولد الزنا کو، کس کو؟ ایک منٹ صرف حاشیہ پڑھے جب باوجہ نفرت کرنے لوگوں کے اس سے، اور وہ جو کہا گیا اس لیے کہ نہیں اس کا باپ جو ادب سکھائے اس کو، پس غالب اس پر جہل، یہ تعلیل بارد ہے، پس ثابت ہے کراہت اس میں اگرچہ نہ ہو جاہل، کیونکہ لوگ اس کو کی کرن گے۔ قالہ ابو سعود، اور باہر میں ہے والد الزنا، جب ہو افضل القوم تو پھر کراہت نہیں ہے، جب کہ وہ قوم میں حقیر نہ سمجھا جاتا ہو، کیونکہ اب کراہت کی علت کوئی نہیں ہے، علم بھی ہے اور حکارت بھی کوئی نہیں ہے، پس بنایا جائے گا کراہت کو منتفی بالافضلیت اور عدم احتکار کو، پس اگر آگے کر دیں تو جائز ہے، کیا ہے؟ جائز ہے، سونے دا فرمان پڑھ لی۔ اور مناسب ہے امام کے لیے یہ کہ نہ لمبا کرے، کہ اگر لمبا کرے گا نا تو کی ہوئے قوم پریشان ہوئے گی تو کی ہے مکروہ تحریمی ہے جی، یہ کہ نہ لمبا کرے ان کے ساتھ نماز کو، نہ لمبا کرے ان کے ساتھ نماز کو، مسئلہ، اور مکروہ ہے کیڑا مکروہ؟ تحریمی، اور مکروہ تحریمی لکھا تحریمن، سنیں، اور دردہ والے در مختارو، اور مکروہ ہے مکروہ ہے عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ کہ نماز پڑھیں نماز پڑھیں وحدہن جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اگر کریں اگر کریں تو کھڑا ہو امام ان کے وسط میں، ان کے واسطے، جیسا کہ ننگے جیسا کہ